السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسول کما سئل موسیٰ من قبل۔ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جو کوئی کفر لاوے بدلے ایمان کے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو کوئی کفر لاوے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راستے سے، تو وہ بہکا سیدھے راستے سے۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عناداً عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ پر ایک ہی دفعہ توریت نازل ہوئی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجموعی طور پر لائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجموعی طور پر لائے۔ اس پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول وقت سے بیجا درخواست کرو جیسا کہ اس کے قبل تمہارے بزرگوں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی ہی درخواست کی جا چکی ہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ کو علانیہ دیکھنے کی درخواست کی تھی، اور ایسی درخواست جن سے صرف رسول پر اعتراض کرنا اور مصالح الہی میں مزاحمت کرنا ہی مقصود ہو اور ایمان لانے کا پھر بھی ارادہ نہ ہو، نیری کفر کی بات ہے۔ اور جو شخص ایمان لانے کے بجائے کفر کی بات کرے بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ دیکھیے اس درخواست کو بیجا اس لیے فرمایا ہے کہ ہر فعل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ بندے کو اس میں تعین طریقے کا کیا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ بات اس طرح ہو یا یہ بات اس طرح ہو۔ اگلی آیت ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ کہ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں۔ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ بس سبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ دیکھیے بعض یہودی مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے پیراہے میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور باوجود ناکامی کے اپنی دھن سے باز نہ آتے تھے۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر متنبہ فرما دیا کہ ان اہل مکہ یعنی یہودیوں میں سے بہت سے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھیر کافر کر ڈالیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جب تم ایمان لے آؤ اس کے بعد تم کو کافر کر ڈالیں۔ اور یہ چاہنا کچھ خیر خواہی سے نہیں ہے جیسا کہ وہ اظہار کرتے ہیں، بلکہ محض حسد کی وجہ سے ہے جو کہ تمہارے جانب سے کسی امر کے سبب پیدا نہیں ہوا بلکہ خود ان کے دلوں میں ہی جوش مارتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ان کو حق واضح نہ ہو بلکہ حق واضح ہوئے پیچھے یہ حالات ہیں۔ اب اس پر مسلمانوں کو ان پر غصہ آنے کا محل تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خیر اب تم معاف کر دو اور درگزر کرو جب تک حق تعالیٰ کیا کرے کہ جب تک حق تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم قانون جدید بھیجے۔ یہ اشارتاً بتلا دیا گیا ہے کہ ان شرارتوں کا علاج قانون انتظام یعنی امن عام یعنی قتل و جزیرے سے ہم جلد کرنے والے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو اپنا ضعف اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجرا کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر خواہ وہ معمولی ہو خواہ عجیب ہو قادر ہے۔ اور سرے دست صرف نمازیں پابندی سے پڑھی جائیں، کیا کیے گئے کہ صرف نماز کیا کی جائے پابندی سے پڑھی جائیں، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جب وہ قانون آ جائے گا ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کو بھی اضافہ کر لینا۔ اور یہ نہ سمجھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہ آوے صرف نماز روزے سے کچھ ثواب میں کمی رہ گئی،
نہیں بلکہ جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پورا مع صلہ کے پاؤ گے، کیونکہ حق تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور ان میں ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی حالات کا یہی مقتضا تھا، پھر حق تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا اور جہاد کی آیت نازل ہوئی، جس کے بعد یہودی کے ساتھ بھی وہ قانون برتاؤ کیا گیا اور ناشائستہ لوگوں کے ساتھ حسب حیثیت ان کے فساد کے بدلے قتل یا جلاوطنی یا جزیرے پر کیا کیا گیا، عملداری آمد کیا گیا۔ اگلی آیت ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور کہتے ہیں ہرگز نہ جائیں گے جنت میں، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، مگر جو ہوں گے یہودی اور نصرانی، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، کہ یہ آرزو باندھ لی ہے ان لوگوں نے، قل آپ فرما دیجئے ہاتوا برہانکم، کہ لے آؤ سند اپنی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلا کیوں نہیں، ما اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہو تو اس کے لیے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس۔ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ثواب ہے اس کا اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ ڈریں گے وہاں، یعنی نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں ہے کسی راہ پر۔ وہم یتلون الکتاب، باوجود اس کے کہ سب پڑھتے ہیں کتاب، کذالک، اور اسی طرح، قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں انہی کی سی بات جو پہلے چلے گئے، یعنی کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے۔ دیکھیے ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ دونوں نے دین کی اصلی حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا۔ اس نامعقول اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مشرکین کو کیا کہہ رہے کہ مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بے بنیاد اور یہودیت بھی بے اصل، حق و صحیح بس ہمارے بت پرست ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت اور گمراہی کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود یا نصارہ یا اسلام، ان سب کی اصل روح دو چیز ہیں، ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، یعنی اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا عقیدہ و مذہب سمجھے، چاہے یہ کسی مذہب میں حاصل ہو۔ حقیقت دین و مذہب کو فراموش کر کے یا پس پشت ڈال کر یہودی یا نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین و مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ بتائیے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرمانبرداری کا قصد تو درست کر لے، مگر اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن و خیال کے مطابق خود گھڑ لے۔ حالانکہ یہ ضروری ہے کہ عبادات و اطاعت و امتثال امر کے طریقے بھی وہی اختیار کرے جو حق تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتائے اور متعین کیے ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو بلا من اسلمہ کے ذریعے اور دوسری وہ محسنون کے ذریعے واضح کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نجات اخروی اور دخول جنت کے لیے صرف قصد اطاعت کافی نہیں بلکہ حسن عمل بھی ضروری ہے، اور حسن عمل کا مصداق وہی تعلیم و طریقہ ہے جو قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ وَمَا أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جاوے وہاں نام اس کا اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، سو ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور انہی کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کافی ہے مشرق اور مغرب۔
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جس طرف تم منہ کرو اللہ وہیں متوجہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. دیکھیے ان دو آیتوں میں دو اہم مسئلوں کا بیان ہے. پہلی آیت ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے. دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارا نے ان سے انتقام لینے کے خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنی بادشاہ طیطوس کی سرگردی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور توریت کے نسخے جلا ڈالے. بیت المقدس میں نجاست اور خنزیر ڈال دیتے، اس کی عمارت کو خراب و ویراں کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویرانہ اور منہدم پڑا تھا. دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب شام و عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی. زمانہ دراز تک پورا ملک شام و بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا. پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا. رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ توریت کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب اور ویرا کر کے اس کی بے حرمتی کی، یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ قول مفسرین القرآن حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے اور حضرت ابن زید وغیرہ اور دوسرے مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرم میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تو تب یہ آیت کیا ہوئی تھی؟ نازل ہوئی تھی. دیکھیے الغرض آیت مذکورہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ استقبال قبلے کی پوری حقیقت کو واضح کر دیا. دیکھیے اس آیت نے استقبال قبلے کی پوری حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اس کا منشا بیت اللہ یا بیت المقدس کی معاذ اللہ پرتش نہیں ہے اور نہ ان دونوں مکانوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک مخصوص ہے، بلکہ اس کی ذات سارے عالم پر محیط اور ہر سمت میں اس کی توجہ یکساں ہے. پھر جو کسی خاص مکان یا سمت کو مخصوص کیا جاتا ہے اس میں دوسری حکمتیں ہیں. دیکھیے آیت مذکورہ کے اس مضمون کو واضح اور دل نشین کرنے ہی کے لیے شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت کے اولین میں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے کر عملی طور پر بتلا دیا گیا کہ ہماری توجہ ہر طرف ہے. اور نوافل میں اس حکم کو ہمیشہ کے لیے کیا کیا جائے؟ جاری رکھا کہ سفر میں کوئی شخص کسی سواری مثلا اونٹ گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نفلی نماز پڑھ لیں اور اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں، جس طرف اس کی سواری چل رہی ہو اسی طرف رخ کر لینا کافی ہے. کہ بعض مفسرین نے آیت فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کو اسی نفلی نماز کا حکم قرار دیا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ حکم صرف ان سواریوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا دشوار ہے، اور جن سواریوں میں سوار ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لینا دشوار نہیں جیسے ریل، پانی کا جہاز یا ہوائی جہاز، ان کا وہی حکم ہے جو حالات حضر میں رخ قبلے کا ہے. اگر نفل نماز بھی ان میں پڑھی جائیں تو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائیں، البتہ نماز کی حالت میں ریل کا یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نمازی کے لیے گنجائش نہ ہو کہ وہ بھی قبلہ رخ پھیرے تو اسی حالت میں نماز کو پورا کرے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد. سبحانہ، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے. بل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے تابع دار ہیں. بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا تو کہتا ہے اس کو ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے. کہ بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں، جیسا کہ مختلف آیت میں ان اقوال کی خبر دی گئی ہے. حق تعالیٰ اس قول کی قباحت اور بطلان کا بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مختلف عنوان سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. کیا محل بات، بلکہ ان کے تو اولاد ہونا عقلاً ممکن ہی نہیں.
کیونکہ یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اولاد غیر جنسی ہوگی اور یا جنسی ہوگی۔ اگر غیر جنسی ہو تب تو ناجنس اولاد ہونا عیب ہے، اور حق تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اور عقلاً بھی ایسا ممکن نہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سب اسی کے تابع دار ہیں، اور نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب وہ حکم کرتا ہے کسی کام کا تو وہ کہتا ہے ہو جا تو بس ہو جاتا ہے، بحکم اللہ کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔